اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ کو یوم عاشورہ کے دن قبول فرمایا۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کی جو کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری وہ بھی یوم عاشورہ کا دن تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود سے نکالا، یعنی نمرود کی آگ سے نکالا، وہ بھی دن یوم عاشورہ کا دن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھایا، یوم عاشورہ کا دن تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات عطا کی، یوم عاشورہ کا دن تھا۔ جو یوم عاشورہ کو سب سے بڑی نسبت حاصل ہے وہ سید الشہداء حضرت امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے اور آپ کے رفقاء کی جو شہادت ہے کربلا کے میدان میں، اس کو سنہری الفاظوں میں یاد کیا جاتا ہے۔ بعض روایات کے مطابق قیامت کا دن بھی یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کا دن ہے۔ محرم الحرام میں شہدائے کربلا کی فاتحہ اور نیاز کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کے ساتھ حاضر ہیں ایک نئے عنوان کے ساتھ۔ عنوان یوم عاشورہ کی فضیلت اور اہمیت۔ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ حاضر ہیں جامعہ طاہرہ ایشور کے سینئر مدرس حضرت علامہ مولانا علامہ ریاض الحسن نعیمی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیا حال ہے، کیسے مزاج ہے آپ کے؟ جی الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ حضور، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ محرم کے 10 دنوں میں مسلمانوں کو کیا کام کرنے چاہیے اور کیسے گزارنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ محرم الحرام کو کیسے گزارنا چاہیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والے یعنی عزت والے مہینے فرمایا ہوا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ 3 عشروں کا بڑا اہتمام اور ان کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ ایک رمضان مبارک کا آخری عشرہ، اور دوسرا ذی الحج کا پہلا عشرہ، اور تیسرا محرم الحرام کا پہلا عشرہ۔ محرم الحرام چونکہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات میں گزارنا چاہیے اور روزے رکھتے ہوئے گزارنے چاہیے، اسی طرح صدقہ و خیرات وغیرہ کرتے ہوئے گزارنا چاہیے۔ اور محرم الحرام کا مہینہ جو ہے، چونکہ اس کو نسبت حاصل ہے شہدائے کربلا بالخصوص سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقاء کے حوالے سے، تو اس واسطے محرم الحرام کے مہینے کے اندر اہل بیت اطہار کا خاص طور پہ ذکر کرنا چاہیے، جو صحیح روایات میں بیان ہوا، قرآن و سنت کی روشنی میں جو اہل بیت اطہار کے فضائل کو بیان کیے گئے، ان کا ذکر کرنا چاہیے۔ اچھا حضور، ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے کہ محرم الحرام میں کن کاموں سے بچنا چاہیے؟ جی، محرم الحرام کے مہینے کے اندر خاص طور پہ ویسے تو بالعموم ان کاموں سے بچنا چاہیے جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ خاص طور پہ محرم الحرام کے مہینے کے اندر گناہوں والے کاموں اور غفلت والے کاموں سے بچنا چاہیے، اور خاص طور پہ جیسا کہ بد مذہب ہیں، نوحہ وغیرہ کرتے ہیں، ماتم وغیرہ کیا جاتا ہے اور ماتم کو دیکھا جاتا ہے، چونکہ نوحہ وغیرہ اور ماتم وغیرہ جو ہے اس کی قرآن و سنت کے اندر مذمت بیان کی گئی ہے، جیسا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 2 آوازیں بڑی ملعون آوازیں ہیں، ایک نعمت کے وقت میں باجا بجانا، دوسرا مصیبت کے وقت میں نوحہ کرنا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے گریبان کو چاک کیا اور اپنے رخسار کو پیٹا اور زمانے جاہلیت کی طرح واویلا کیا، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ لہٰذا محرم الحرام کے ایام کے اندر خاص طور پہ بعض لوگ اپنے اسٹیٹس کے اوپر ماتم وغیرہ لگاتے ہیں اور ماتم کو دیکھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، لہٰذا صحیح عقیدہ سنی مسلمان کو
ان کاموں سے احتراز کرنا چاہیے۔ حضور ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ یوم عاشورہ کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں۔ اسلام کے اندر یوم عاشورہ کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اور یوم عاشورہ کو کئی انبیاء علیہم الصلاۃ سے نسبت حاصل ہے، جیسا کہ مشہور و معروف روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ کو یوم عاشورہ کے دن قبول فرمایا۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کی جو کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری وہ بھی یوم عاشورہ کا دن تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود سے نکالا، یعنی نمرود کی آگ سے نکالا، وہ بھی دن یوم عاشورہ کا دن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھایا، یوم عاشورہ کا دن تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات عطا کی، یوم عاشورہ کا دن تھا۔ جو یوم عاشورہ کو سب سے بڑی نسبت حاصل ہے وہ سید الشہداء حضرت امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہے، اور آپ کے رفقاء کی جو شہادت ہے کربلا کے میدان میں، اس کو سنہری الفاظوں میں یاد کیا جاتا ہے۔ اور بعض روایات کے مطابق قیامت کا دن بھی یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کا دن ہو۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جو شخص یوم عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر خرچ میں کشادگی کرے تو اللہ تبارک و تعالی پورا سال اس کے دسترخوان کے اندر برکت عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جو شخص یوم عاشورہ کی رات میں غسل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے پورا سال بیماریوں سے حفاظت میں رکھتا ہے، چونکہ یوم عاشورہ کے دن زمزم شریف جو ہے وہ تمام پانیوں میں مل جاتا ہے۔ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو پورا سال بیماریوں سے حفاظت میں رکھے گا۔ صحیح بخاری کے اندر روایت کتاب الصیام کے اندر موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام نے جب مکہ سے ہجرت فرمائی تو آپ نے دیکھا کہ اہل مدینہ جو مدینہ کے یہود تھے وہ اس دن روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان سے سوال فرمایا کہ آپ یوم عاشورہ کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اس پر انہوں نے کہا کہ یہ وہ دن عظیم دن ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات عطا کی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے حقدار ہم ہیں۔ پھر سرکار دو عالم علیہ السلام نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس کا حکم فرمایا۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ کی ذات پہ یہ گمان ہے کہ یوم عاشورہ کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ محرم الحرام میں شہدائے کربلا کی فاتحہ اور نیاز کے بارے میں کیا حکم؟ دین اسلام کے اندر قرآن و سنت کے اندر ایصال ثواب کے مسئلے کو بڑی واضح طور پہ بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کے 28ویں سپارے کی سورۃ الحشر کی ایک آیت مبارکہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی علامت اور نشانی یہ بتائی کہ ایمان والے اپنے فوت شدگان کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے دعائیں فرماتے رہتے ہیں، دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عمل الا من ثلاث، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے نامہ اعمال کا دفتر منقطع ہو جاتا ہے، یعنی بند کیا جاتا ہے، مگر 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اس کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد بھی قبر کے اندر عطا کیا جاتا ہے۔ الا من صدقۃ جاریۃ، یا تو صدقہ جاریہ ہے، او علم ينتفع به، یا کسی عالم کا انتقال ہوا اور اس کے علم سے جن جن حضرات نے نفع حاصل کیا اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی قبر کے اندر ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ اسی طرح تیسری چیز یہ ہے او ولد صالح یدعو لہ، کہ انسان خود تو عالم نہ ہو لیکن اپنے پیچھے ایک ایسی اولاد چھوڑ کے جاتا ہے جو دیندار ہوتی ہے، قرآن کریم کی تعلیم سے آراستہ ہوتی ہے،
وہ خود بھی قرآن کریم پڑھتا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مرحوم والدین کو اس کی قبر کے اندر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کے لیے انسان کے مرنے کے بعد بھی کیا ہے جاری و ساری رہتی ہے۔ تو ان احادیث طیبہ سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایصال ثواب قبر کے اندر ملتا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتاوی عزیزیہ کے اندر فرماتے ہیں کہ جس کھانے کے اوپر حضرات شہدائے کربلا کا نام لیا جاتا ہے وہ کھانا باعث ثواب ہوتا ہے اور وہ متبرک بن جاتا ہے، اس کھانے کو کھانے میں حرج نہیں ہے۔ جی ہاں ناظرین، آج ہم نے آپ کے سامنے یوم عاشورہ کے حوالے سے گفتگو کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔